الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء قرآن کریم کا چونکہ رمضان کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے رمضان میں بھی ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق کو اس طرح بنائے کہ اگر پورے قرآن کریم کا ترجمہ نہ ہو تو کم از کم جو قرآن کریم میں احکام کی آیات ہے، جدھر جدھر سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے قرآن کریم میں، جیسے لکھا ہے علماء نے کہ تقریباً 560 یا 80 تک ایسی آیات ہے کہ جس سے شرعی کوئی حکم ثابت ہے، جس کو آیات الاحکام کہتے ہیں، جس سے حکم ثابت ہے۔ باقی جتنی بھی آیات ہے اس میں تو تذکیر ہے، وعظ ہے، نصیحت ہے، ذکر ہے، یہ ساری وہ جو ہے نا باقی آیات ہے۔ تو قرآن کریم کے احکامات والی آیات کو سمجھنے کے لیے یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے نا قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اس سے بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کریم کا سمجھنا بڑا آسان ہے کیونکہ ہم نے قرآن کریم کو تمہارے لیے آسان کیا۔ دوسری طرف ایک دوسری رائے یہ ہوتی ہے کہ نہیں، قرآن کریم کے لیے تو 22 علوم کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس سے پہلے کتنے علوم ہو، کم از کم 22 علوم ہو۔ اصل میں یہ دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بات کو جو ہے نا کوئی ایک بھی صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کا تعلق یہ 550 آیات کو چھوڑ کر جو باقی آیات ہے جن سے احکامات ثابت نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس میں وعظ ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے، قصہ ہے، واقعہ ہے، ظاہری بات ہے اس کے سمجھنے کے لیے کسی اور علم کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ در حقیقت وہ آیات ہے کہ جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا بندہ اس کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اسی لیے آپ جدھر بھی دیکھیں جہاں قرآن کی آسانی کی بات ہوئی ہے وہاں ساتھ میں نصیحت پکڑنے کا تذکرہ ضرور ہے۔ جیسے مثلا یہ آیت جو میں نے پڑھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اسی طرح قرآن کریم میں سورہ اعلیٰ میں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ کہ ہم نے اس کو تمہارے لیے آسان کر دیا، لیکن آگے کیا ہے فَذَكِّرْ، آپ اس سے کیا کر لیجئے، نصیحت حاصل کر لیجئے۔ تو قرآن کریم سے اس معنی کر کہ بندہ نصیحت حاصل کرے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی زیادہ جو ہے نا لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ نفس ترجمے سے بھی بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو ہے نا اس میں میرے لیے کیا نصیحت ہے اور کیا میرے لیے اس میں جو ہے نا مشعل راہ ہے۔ دوسرے قرآن کریم کی وہ آیات ہے کہ جس سے احکامات ثابت ہوتے ہیں، جس سے قرآن کریم کا کوئی حکم ثابت ہوتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب آپ قرآن کریم کے کسی آیت سے کسی حکم کا استنباط کرتے ہیں، کسی حکم کو نکالتے ہیں، اس کے لیے پھر آپ کے پاس سب جو ہے نا علوم ہونے چاہیے، اور علوم آپ کے پاس صرف کا علم ہو، نحو کا علم ہو، لغت کا علم ہو، فلسفے کا علم ہو، اسی طرح آپ کو منطق پر عبور ہو، آپ کو جو ہے نا جو عربی لغات ہے اس لغات کا علم ہو، اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے نا علم ہونا چاہیے۔ باقی جو وعظ و نصیحت تذکیر ہے، اور وعظ و نصیحت والی آیات بندہ خود بھی ترجمہ پڑھ کے کر سکتا ہے اور اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اور وہ قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ باقی جو احکامات والی آیات ہے اس سے حکم کا نکالنا، استنباط کرنا، یہ جو ہے نا اس کے لیے پھر علوم چاہیے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی ابتدا ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ رات بھی جو ہے نا سورہ فاتحہ پہ بات ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے جو ہے نا قرآن کریم کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے،
اور سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں، فاتحہ کے معنی ہے کھولنے والی، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں فاتح، کسی شہر میں جب بندہ داخل ہوتا ہے اور اس کو ساری چیزیں اس کے لیے کھل جاتی ہے، اور فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کو کھولنے والی صورت ہے، اسی سے بندہ قرآن جی اسی سے مفتاح ہے جس کو چابی کہتے ہیں۔ اور اصل میں یہ جو میم فاتا یہ جو والی صورت ہے نا، کہ سٹارٹ میں اگر میم ہو اور اس کے نیچے زیر ہو، یہ والی شکل آلے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں مخیت، سینے کا آلہ، یہ میم سٹارٹ میں ضروری ہوتا ہے آلے کے لیے، تو یہ شکل آلے والی ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ فتح لفظ ہے اور بیچ سٹارٹ میں میم لگا دیا تو وہ بن گیا مفتاح، یعنی کھولنے والا آلہ۔ تو سورہ فاتحہ اس کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ اس کے اور بھی بہت سارے نام ہے، علامہ آلوسی نے تو اس کے 22 نام لکھے ہیں۔ اسی کو سورہ ام القرآن بھی کہتے ہیں، ام القرآن، قرآن کریم کی بنیاد، اساس۔ اور اس کو ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم میں بنیادی طور پر 5 مضامین ہیں۔ پہلا مضمون ہے قرآن کریم میں توحید کا، دوسرا مضمون ہے قرآن کریم میں رسالت کا، اور تیسرا مضمون ہے قرآن کریم میں آخرت کے تصور کا، اور چوتھا مضمون ہے کہ جن لوگوں نے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہے اس کو مان کے چلے ان کے لیے انعامات کا، اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے ان کے لیے سزا کا۔ یہی چیزیں ہیں کہ بھائی آپ نے یہ 3 چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور جو ان 3 چیزوں پر ایمان لے آیا وہ کامیاب ہے، اور جو نہیں لایا وہ کیا ہے؟ ناکام ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی یہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اس میں توحید کو بیان کیا گیا، الرحمن الرحیم اس میں بھی توحید کو بیان کیا گیا، مالک یوم الدین میں توحید کے ساتھ ساتھ آخرت کے تصور کو بیان کیا گیا، کیونکہ مالک یوم الدین کا معنی ہے روز جزا کا، بدلے کے دن کا وہ مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی وہی یہ سب توحید کو بیان کیا گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ یہاں رسالت کو بیان کیا گیا۔ رسالت کو کیسے بیان کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آپ چلائیں ہمیں ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہے۔ اب جن پر تیرا انعام ہے، سورہ مائدہ میں آگے آیت ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، وہ کون ہے؟ من النبیین، من النبیین، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہے، والصدیقین، اور صدیقین، یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ اور صحابہ، والشہداء، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شہداء، اور والصالحین، اور نیک لوگ۔ اب یہ یہاں دیکھو صراط الذین انعمت علیہم میں جو سب سے پہلا انعام جن پر ہوتا ہے وہ کون ہے؟ وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو یہاں نبوت کا بھی تذکرہ ہے، اور آخرت کا مالک یوم الدین میں ہے۔ تو قرآن کریم کے بنیادی 3 ہی مضامین وہی توحید، رسالت اور آخرت کا تصور، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ماننے والوں کے لیے انعامات، اور وہ کدھر ہے؟ یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو بات مانتے ہیں اور ان کے احکامات پر چلتے ہیں، اللہ ان پر انعام کرتے ہیں۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو اللہ کے راستے سے ہٹ کر چلنے والے ہیں ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ ان سے غصہ ہوتے ہیں، اللہ ان پر
ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ 5 مضامین ہے قرآن کریم کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سورہ فاتحہ میں اجمال کے ساتھ بیان کیا۔ گویا کہ اگر یہ کہا جائے کہ بھئی یہ سورہ فاتحہ یہ اجمال ہے اور پورا قرآن اس کی کیا ہے؟ تفصیل ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ تمہید ہے اور پھر آگے باقی 113 صورتوں میں اس کے کیا بیان کیے گئے ہیں؟ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس کو جو ہے نا سورہ فاتحہ شاید اس لیے بھی کہتے ہیں کہ نماز کو سٹارٹ بھی یہی صورت کرتی ہے۔ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ اکبر کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ابھی آپ کے ذہن میں آئے گا کہ نماز کے سٹارٹ میں تو ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، تو سبحانک اللہم کا جو حکم ہے وہ واجب کا نہیں ہے، فرض کا نہیں ہے، وہ تو مستحب استحباب کا ہے۔ اور یہاں بات ہو رہی ہے کس کی؟ ظاہری بات ہے جب آپ کرتے ہیں بات تو وہاں فرض اور واجب کی بات ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور سبحانک اللہم و بحمدک اگر آپ نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ نے سبحانک اللہم نہیں پڑھی تو آپ کی نماز ہو جائے گی اور نماز پر کوئی اثر بھی نہیں پڑے گا۔ اسی لیے اس کو جو ہے نا جو ذہن میں ایک اشکال تھا کہ بھئی ہم تو سبحانک اللہم سے سٹارٹ لیتے ہیں، سورہ فاتحہ سے تو نہیں لیتے، سورہ فاتحہ تو سبحانک اللہم کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو یہاں یہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ جو بات کیا ہو؟ واجب ہو، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ اور جو ہے نا سبحانک اللہم جو ثنا ہے اس کا پڑھنا واجب اور ضروری نہیں ہے، مستحب عمل ہے، پڑھ لیا تو ٹھیک، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، نہ پڑھا تو نماز پر کوئی اثر اس کا نہیں پڑتا۔ پھر جو سورہ فاتحہ ہے اس کا بھی جو ہے نا وہ ایک ابھی آیا کہ بھائی سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اس پہ عام طور پر بات ہوتی ہے کہ بھائی سورہ فاتحہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا کیا ہے حکم؟ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہے نا جو بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے، ایک جو بندہ امام ہے اس کے لیے تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے، اس کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اس کے لیے وہ جو حدیث ہے کہ جو ہے نا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور نماز کامل نہیں ہوتی۔ اب رہا مقتدی کہ مقتدی آیا سورہ فاتحہ پڑھے گا یا سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، اگر پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوتی ہے یا اس کی نماز نہیں ہوتی، مختلف نقطہ نظر ہے۔ اور جو احناف کا نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ سورہ فاتحہ مقتدی کے لیے ضروری نہیں ہے اور مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا۔ پھر سوال اٹھے گا کہ بھائی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب میں تو بالکل صاف ستھرا ہے، وہاں تو منفرد مقتدی اور اس کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ایک آیت ہے۔ اسی طرح یہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب یہ حدیث ہے، اور ایک تیسری حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ یہ دو احادیث ایک ساتھ میں آیت ہے قرآن۔ اب ان تینوں جو احکامات ہیں، ان تینوں احکامات کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ان میں ظاہری طور پر تضاد پیدا کر کے ایک پر عمل کیا جائے، دوسرے کو چھوڑ دیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ تینوں باتوں پر عمل ہو اپنے اپنے وقت پر۔ اس کو جو ہے نا علماء کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں تطبیق کی صورت، کہ بھائی کسی جو ہے نا حکم میں تطبیق پیدا کی جائے، اور تطبیق اس طرح ہو کہ بھائی اس پر بھی عمل ہو اور اس پر بھی عمل ہو، لیکن دونوں کے لیے ٹائم الگ الگ ہو۔ چنانچہ جو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کا تعلق اگر صرف امام اور منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے وہ حکم مان لیا جائے، اور
جو دوسری آیت ہے کہ وہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا، جب قرآن پڑھا جائے تو فاستمعوا، تو تم کیا رہو؟ خاموش رہو، وانصتوا، اور فاستمعوا غور سے سنو، وانصتوا اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ اب یہ جو ہے نا جب امام پڑھ رہا ہے تو ظاہری بات ہے پھر اس صورت میں قرآن کی یہ والی آیت یہ متوجہ ہوتی ہے، لیکن بظاہر یہ پھر وہ جو پیچھے والی حدیث ہم نے پڑھی ہے اس کے تو خلاف ہے، پھر جو ہے نا مقتدی کا سورہ فاتحہ کدھر جائے گا؟ وہ کیسے پڑھے گا؟ کیونکہ وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی آپ نے سورہ فاتحہ ضرور پڑھنا ہے، اور ادھر قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم کیا رہو؟ خاموش۔ تو یہ کیسے پڑھے گا سورہ فاتحہ؟ اس کے لیے وہ تیسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کا امام ہو تو امام کا سورہ فاتحہ امام کا پڑھنا یہی مقتدی کا پڑھنا تصور کیا جاتا ہے۔ امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا تصور کیا جاتا ہے۔ اب جب امام پڑھ رہا ہے تو امام کا یہ پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے، تو اس کی نماز بھی سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوئی۔ بس صرف اتنا ہے کہ امام خود پڑھ رہا ہے اور مقتدی جو پیچھے کھڑا ہوا ہے اس کا جو نا پڑھنا وہ چونکہ خود نہیں پڑھ رہا ہے کیونکہ وہ امام کا سن رہا ہے، اس لیے وہی امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا تصور۔ اب یہ تینوں روایات، لیکن اس میں ایک اور چیز جو عام طور پر ہے کہ سری نماز جہری نمازوں میں تو چلو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور عام طور پر لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ سری نمازوں میں جہری نمازوں میں تو امام پڑھ رہا ہے، چلو بندہ توجہ بھی ہے اور ذہن بھٹکتا بھی نہیں ہے، لیکن اگر سری نماز میں بندہ امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے تو پھر تو بندہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے، جو نا ذہن ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے۔ اور وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا اگر خود پڑھ رہا ہے تو اس کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اس میں احناف کے جو علماء ہیں ان کی دو رائے ہے، اور وہ دو رائے یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سری نمازوں میں بھی سورہ فاتحہ نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں دو صاحبین جس کو کہتے ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد، وہ کہتے ہیں کہ سری نمازوں میں اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ پڑھنا وہ بہتر سمجھتے ہیں سری نمازوں میں۔ اب دیکھو یہ جو ہے نا یہ ایک اختلاف ہے، اور یہ اختلاف یہ رحمت ہے کہ، اور یہاں پر دیکھو امام ابو حنیفہ سے ان کے جو اپنے شاگرد ہیں ایک مسئلے میں کیا کر رہے ہیں؟ اختلاف کر رہے ہیں، اور وہ اختلاف ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا نقطہ نظر یہ اور یہ نقطہ نظر، ہمارا نقطہ نظر یہ، اور شاید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے اسی بنیاد پر جو ہے نا شاید فتویٰ اسی میں دیا ہو کہ سری نمازوں میں، کیونکہ سری نمازوں میں بندہ سوچ رہا ہوتا ہے، مثلا عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، تو دھیان ہے، بندے کا دھیان ہے وہ ایک طرف بیٹھتا نہیں ہے، اس لیے اگر سری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نہ بھی پڑھا جائے تو نماز میں کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ کوئی جو ہے نا کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ بات چلی ہے ادھر سے کہ سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نماز کو کیا کرنے والی ہے؟ کھولنے والی جو ہے نا ہے، اور اسی کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، یہ جو ہے نا شفا دینے والی جو ہے نا صورت ہے قرآن کریم کی، یہ والی جو صورت ہے سورہ فاتحہ، اور آخری جو قل ہے جس میں خصوصاً قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ جو ہے نا ہر بیماری کے لیے اس کو بطور شفا کے بندہ خود پڑھ لے، اور لیکن اس کے لیے ضروری ہے کیا ہے کہ بندے کو یقین ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور شفا دیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ یقین ہو۔ چنانچہ اس پہ
لیکن یقین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندہ کوئی بہت بڑا عالم ہو تو اس کا یقین بڑا ہوگا. بسا اوقات سیدھے سادے لوگوں کو یقین ہوتا ہے، لیکن جو دیندار سمجھے جاتے ہیں ان کا بسا اوقات یقین نہیں ہوتا. وہ ایک واقعہ ہے، کسی نے لکھا ہے کہ ایک مولوی صاحب ہر جمعے کو توکل پر، بھروسے پر، یقین پر بات کرتے تھے. اور اس نے کہا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھروسہ کرے، توکل کرے، جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. چنانچہ اس کا ایک مقتدی تھا جو دریا پار رہتا تھا. تو دریا پار رہ کر اس نے کہا کہ ایک دن آگے کہ حضرت میں نے آپ کی دعوت کی ہے، آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے. انہوں نے کہا چلو انشاءاللہ جمعے کے بعد پھر دونوں چلیں گے. اس دن بھی امام صاحب نے توکل پر، یقین پر بڑی لمبی چوڑی تقریر کی ہے. یہ جب ساتھ چلے تو جب ادھر دریا کے کنارے پہنچے تو مولوی صاحب رک گئے. انہوں نے کہا چلے. انہوں نے کہا کیسے چلے، نہ کوئی کشتی ہے نہ کوئی وہ ہے. کہتے نہیں، میں تو پچھلے 3-4 سال سے جب سے آپ نے توکل پہ بات کی ہے میں تو ادھر سے نکلتا ہوں اور دریا پہ چڑھتا ہوں. تو جیسے میرے لیے زمین پہ چلنا ہے ویسے میں دریا کے اوپر سے آتا ہوں اور اوپر سے ہی چلا جاتا ہوں. اس لیے آپ بھی چلو. انہوں نے کہا نہیں آپ. انہوں نے کہا نہیں چلو، آپ ہی تو کہتے ہو. تو جب یہ جانے لگے تو جو ظاہری بات ہے وہ تو دیہاتی تھا، سیدھا سادہ آدمی تھا، اس کا توکل اور یقین، اور ویسے بھی علم جتنا بڑھتا ہے نا یہ یقین والا ایلیمنٹ اتنا کم ہوتا ہے. اور جتنا بندہ سادگی کی طرف ہو اتنا بندہ اللہ پر اس کو زیادہ کیا ہوتا ہے، بھروسہ بھی ہوتا ہے اور یقین بھی. چنانچہ وہ ڈوبنے لگا. تو مقصد یہ ہے کہ اگر یقین کے ساتھ بندہ اس کو پڑھ لے سورہ فاتحہ کو، بچہ بیمار ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، اور 7 مرتبہ پڑھ کے بندہ پونک مار لے. اگر خود بیمار ہے تو 7 مرتبہ پڑھ کے بندہ یوں کر کے اپنے جسم کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری بیماریاں دور کر دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بندے کا کیا ہو، یقین ہو. بے یقینی کے ساتھ نہیں، ورنہ بے یقینی کے ساتھ پڑھنے کا وہ فائدہ نہیں. پھر تو بھائی عام آیات ہے جو پڑھی جاتی ہے. اس کو سورۃ المنجیہ بھی کہتے ہیں، نجات دلانے والی. یعنی اگر بندہ صرف سورہ فاتحہ ہی پر عمل کر لینا، توحید، رسالت اور آخرت کے تصور، تو اس سے بندے کو کیا ہو جاتی ہے، یہ نجات ہو جاتی ہے. اور سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ اس کا جواب دیتا ہے. باقی کسی قرآن کی کسی آیت کا یا کسی حصے کا اللہ کی طرف سے جواب نہیں آتا، لیکن سورہ فاتحہ کا اللہ کی طرف سے باقاعدہ جواب آتا ہے. جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نماز میں کھڑے ہو کے جب یہ کہتا ہے اللہ اکبر تو یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا جواب آتا ہے اللہ کی طرف سے کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری، دیکھو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ میرے بندے نے. اور یہ جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں کہ حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. اور دنیا میں آپ کسی کی تعریف کریں، کسی کی بڑائی بیان کریں، اگر وہ مرتبے میں، مقام میں آپ سے بڑا ہو تو اتنا جلدی جواب نہیں آتا. ادھر آپ نون پہ پہنچتے ہیں، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. اور جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. اور جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. یہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے جوابات ہیں جو آ رہے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں نا تو آیات کو الگ الگ کر کے پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین ادھر وقف کر لیا کریں، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آگے بھلے آپ آخر تک پڑھیں، لیکن یہ کیونکہ ہر ایک کا جواب ہے، تو جب ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ آیت آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے، اور جب یہ آخری اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ھذا لعبدی، یہ والی ساری آیات میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو میرے بندے نے مانگ لیا۔ اس لیے اس کو جو ہے نا سورۃ المنجیہ بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ المسئلہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں اصل میں مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا، اس میں مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ اب عام جو ہے نا دنیا داری میں تو ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے، اور دنیا داری میں بھی مانگنے کا طریقہ یہ ہے نا، جس سے بندہ مانگتا ہے پہلے تھوڑی سی اس کی تعریف کرتا ہے، بلکہ دنیا میں تو لوگ کہاں جا کر اگر وہ قابل تعریف نہ بھی ہو تو تب بھی اس کی تعریف کرنی پڑتی ہے، تاکہ اس سے وہ جو اپنا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے وہ بندہ حاصل کر لے۔ جیسے درخواست لکھتے ہیں تو درخواست میں یہی لکھا جاتا ہے بخدمت جناب پرنسپل صاحب، پھر آگے کہتا ہے جناب عالی، پھر کہا جاتا ہے مؤدبانہ، اگرچہ مؤدبانہ ٹھیک نہیں ہے لیکن لکھتے بہرحال ہے، گزارش ہے۔ اب یہ سارے جملے لکھے جاتے ہیں، پھر آخر میں جا کر کہ مجھے چھٹی چاہیے یا مجھے یہ چاہیے یا مجھے درخواست کا طریقہ یہی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی طریقہ سکھا رہے، دعا کرنے کا طریقہ سکھا رہے کہ دعا کیسے کی جائے گی۔ دعا پہلے اللہ کی تعریف کریں گے، پھر اللہ کی تعریف کرنے کے بعد پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ یہ نہیں ہے ڈائریکٹ آگے بس اے اللہ مجھے دے دے، یہ تو پھر زبردستی ہو گئی نا، دعا نہیں ہے، دعا درخواست۔ اور جنا ساتھ میں اس میں اضافہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے، اس کے بعد سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور پھر اس کے بعد اپنا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر لے۔ بلکہ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ دعا سے پہلے دعا کے آخر میں دونوں میں، جیسے اللہم ربنا آمین حمد الشاکرین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجی، اور آخر میں بھی جناب صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آپ نے درود بھیجی۔ تو یہ دونوں درودیں ہیں، چونکہ آپ نے بیچ میں درودوں کے بیچ میں اپنا مقصد اپنی بات اللہ کے سامنے پیش کی ہے، تو فرماتے ہیں چونکہ یہ درود جو بندہ بھیجتا ہے اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا، اور وہ ضرور وہ دعا قبول ہوتی ہے، تو جو درمیان کے اندر ہوتی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ گویا کہ آپ اپنی دعا کو اللہ کی تعریف اور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود میں لپیٹ کر جب اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے اس کو جنا سورہ مسئلہ بھی کہتے ہیں، گویا کہ مانگنے کا طریقہ اس میں سکھایا گیا ہے۔ اور جنا الحمدللہ رب بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو بسم اللہ ہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ، ہر کام سے پہلے بسم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کل امر ذی بال، ہر وہ کام جو شان والا ہو، ہر وہ کام جو عظمت والا ہو، اگر اس سے پہلے اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع او ابتر، دو لفظ اقطع دم کٹا، ابتر بھی وہی جس کا پچھلا والا حصہ گیا ہو، کٹا ہوا ہو، یعنی وہ تکمیل تک نہیں پہنچتا۔
ہمارے سارے کام دنیاوی بھی اخروی بھی ادھورے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس میں اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں، اور جب ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے تو گویا یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو میں کام کر رہا ہوں، چاہے وہ نوکری کا ہے، چاہے وہ کوئی دنیاوی کام ہے، چاہے کوئی اخروی کام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر اللہ کی نعمت ہے، میرے اوپر اللہ کی نعمت ہے۔ اور جب بندے پر کسی کا احسان ہو تو قرآن کی آیت کے مطابق حل جزاء الاحسان الا بھی دنیا میں ہمارے اوپر کوئی بندہ کوئی نیکی کر لے، نہ کوئی اچھا کام ہمارے ساتھ کر لے، تو ہم چلتے پھرتے اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے اس کی، یا وہ کام اگر جو اس نے ہمارے لیے کیا ہو، اگر کوئی اور بندہ وہ کام یاد دلائے نا، اس کا تذکرہ بھی کرے، تو یہ کہہ دیتے یار میرے لیے بھی اس نے، وہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے یہ کام کیا تھا۔ یہاں تو سارے کام کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو جب آپ کا کوئی بھی کام ہو تو کم از کم اس کام سے پہلے آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے کیا ہو؟ تر ہو، تاکہ پتہ چلے کہ ہم احسان فراموش نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کا بدلہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ، اس لیے ہر کام سے پہلے جو نا آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ کوئی لکھ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، ایون یہ نہیں، آپ اگر کوئی عام کتاب بھی پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی کیا ہے؟ بسم اللہ۔ ہاں، بس ایک کام ہو، وہ کام گناہ کا نہ ہو، کیونکہ گناہ کے کام سے پہلے اگر آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا کیا کر رہے ہیں؟ مذاق اڑا رہے ہیں، اور اللہ کے نام کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اسی لیے باقی جتنے بھی کام ہیں مباح کام، آپ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور جو نا یہاں پر بھی ہر صورت سے پہلے بسم اللہ جو نا پڑھی جاتی ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ جو بسم اللہ ہے، ایک جگہ تو ایسی ہے جو قرآن کریم کا حصہ ہے، اور وہ سورہ نمل میں ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دن اس سے یاد آیا، اس دن یہی کہیں بحث چل رہی تھی عسکری میں کہ یہ کوئی ساتھی بتا رہا تھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارا جو کلمہ ہے یہ بھی قرآن میں نہیں ہے۔ یہ بحث اس دن چلی ہے کہ ہمارا کلمہ بھی قرآن میں نہیں ہے۔ اصل میں ناسمجھی، اور بسا اوقات ہم جب بحث میں پڑھتے ہیں نا آپس میں، تو بحث میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ جو اپنی اصل چیزیں ہیں نا اس کو بھی بسا اوقات تک ٹارگٹ بنا لیتے ہیں۔ یعنی افراد میں یا یعنی شخصیات کی بنیاد پر کبھی بھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے، شخص کی بنیاد پر کبھی اختلاف نہیں ہوتا۔ اختلاف ہمیشہ ہوتا ہے کس کی بنیاد پر؟ اصولوں کی بنیاد پر، ذاتیات پر اختلاف نہیں ہوتا۔ اختلاف ہوتا ہے کس کی بنیاد پر؟ اصل۔ اب دیکھو کفر اور اسلام کا اختلاف ہے، کفر اور اسلام کا اختلاف اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ بھئی ابو جہل اس کا نام ہے، یا جنا ابو لہب اس کا نام ہے، یا عتبہ اس کا نام ہے، یا شیبہ اس کا نام ہے، یہ نہیں ہے۔ اختلاف کس بنیاد پہ تھا؟ اصولوں پر تھا کہ بھئی اصل یہ تھا۔ تو بسا اوقات ہم افراد کے اعتبار سے جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے نا تو وہاں پر جو ہے نا بہت سارے جو ہمارے دینی شعائر ہے، دینی باتیں ہیں، اس کا بھی ہم مذاق بھی اڑا لیتے ہیں۔ تو اس دن بھی بات مجھے پھر کسی نے میسیج کیا، مجھے کیسے پتہ چلا؟ کسی نے کہا کہ مفتی صاحب قرآن کریم میں کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا قرآن کریم میں کلمہ ہے، کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ادھر کہہ رہے ہیں کہ کلمہ نہیں ہے۔ تو سورہ فتح میں ہے انہ لا الہ الا اللہ، سورہ محمد میں ہے لا الہ الا اللہ، اور وہی سورہ فتح میں آگے محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ یعنی ایسے دیکھو ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا کوئی چیز آپ کو اکٹھی ملے، اور قرآن کریم میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ایک ہی ساتھ ہو۔ باقی یہی جو ہے نا حدیث کی کتابیں بری پڑی ہے
کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہے کہ ان دونوں کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ کے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، یہ دونوں۔ اچھا، پھر آپ کا جو اصل میں قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ہے، قرآن کو ہم سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی ہے۔ اب یہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ، یہ کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ اللہ، دیکھو نا اللہ، اب آگے ہے لا الہ الا ہو، یہ ہو ادھر اس لیے لائے ہیں کہ پیچھے اللہ کا ذکر ہو چکا ہے، اگر پیچھے اللہ کا ذکر نہ ہونا تو یہ بھی لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ اسی طرح سورہ، یہ تو آیت الکرسی کے سٹارٹ میں، آگے جو سورہ آل عمران ہے، الف لام میم، ادھر بھی کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہاں ہوا کیوں آیا؟ ہوا اس لیے ہے کہ پیچھے اللہ کا، اس طرح یعنی اس انداز سے قرآن کریم میں 27 مرتبہ کلمہ ہے، 27 مرتبہ، یعنی اس انداز سے کہ لا الہ الا۔ اب میں نے کہا نا کہ اب دیکھو اس کے لیے پھر اس طرح کی چیزیں نکالنے کے لیے پھر آپ کے پاس وہ 22 علوم ہونے چاہیے، کہ آپ کے پاس 22 علوم ہو۔ باقی سرسری جنا نصیحت حاصل کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کو ترجمہ اور اس کا معنی اور مفہوم آ جائے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ اس کا حصہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے اور وہ اس میں سے کسی ایک جز کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ مومن، وہ مسلمان نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو بات چلی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، تو بسم اللہ میں یہ سورہ نمل میں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ نا وہ بسم اللہ الرحمن، یہ قرآن کریم کا حصہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی لا ریب فیہ والی بات ہے۔ باقی یہ جو سورتوں کے ابتدا میں ظاہری بات ہے سورہ توبہ کو چھوڑ کر باقی ہر سورت کے شروع میں کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ 114 سورتیں ہیں قرآن کی، تو 114 میں 113 مرتبہ سورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ ہے۔ اب اس میں دو نقطہ نظر ہیں۔ ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ بھئی یہ ہر سورت کے ابتدا میں جو بسم اللہ ہے یہ سورت کا حصہ ہے، یہ سورت کا حصہ ہے، اور یہ ہر سورت کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گویا کہ یہ 113 مرتبہ اور ایک وہ 114 مرتبہ جو بسم اللہ ہے قرآن کریم میں، یہ سب قرآن کریم کا حصہ ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، یہ قرآن کریم کا حصہ، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سورت کے ابتدا میں ہے، سورہ اصل میں کہتے ہیں یہ باڑ کو، عربی میں سورہ اصل میں کہتے ہیں کس کو؟ باڑ کو، باڑ کو۔ اور سورت کو سورت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو مضامین ہیں ان مضامین کے بیچ میں کیا ہے؟ ایک باڑ کا کام دینے والی ہے، اس لیے اس کو سورت کہتے ہیں۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ 113 مرتبہ تو قرآن کا حصہ نہیں ہے، پھر ان کے پھر دو نقطۂ نظر ہیں کہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں۔ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا بھی حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کا حصہ ہے وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ بے شک ہم نے تمہیں دی ہے سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي، سبع سات وہ آیات، مثانی جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے، جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے، یہ ہم نے دی ہے، والقرآن العظیم، اور اس سے قرآن کریم اس کے سورہ فاتحہ کی عظمت کا اندازہ بھی ہوتا ہے
کہ اس کو پورے قرآن کریم کے اگینسٹ لایا گیا. دیکھو نا یہاں اللہ نے تمہیں، اگر اس سے سورہ فاتحہ مراد ہے تو اللہ نے تمہیں سورہ فاتحہ عطا کی اور پورا قرآن عطا کیا. اس کا مطلب یہ ہے دیکھو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کہ اس کو پورے قرآن کے مقابل قرار دیا. تو وہ جو سبع من المثانی ہے، اگر اس سے سورہ فاتحہ مراد ہے تو وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین 1، الرحمن الرحیم 2، مالک یوم الدین 3، ایاک نعبد و ایاک نستعین 4، اہدنا الصراط المستقیم 5، اور صراط الذین انعمت علیہم سے ولا الضالین 6. یہ تو 6 آیتیں ہو گئی. اگر بسم اللہ کو 7 نہ ملائے تو 7 آیتیں پوری 7 آیتیں پوری نہیں ہوتی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر وہ سبع من المثانی سے سورہ فاتحہ مراد نہیں ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں ہے، جیسے کہ باقی صورتوں کا جز نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں بسم اللہ تو آیت نہیں ہے، وہ صراط الذین انعمت علیہم کو ایک آیت اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو دوسری آیت شمار کرتے ہیں. اور اس طرح وہ کیا کرتے ہیں 7 آیتیں گن لیتے ہیں. تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ جو ہے نا، اب دیکھو یہ ایک علمی اختلاف ہے، اور علمی اختلاف تک ہی رہنا چاہیے اور اس کو رکھنا چاہیے علم میں. اور یہ رحمت ہے اگر علمی اختلاف ہے کسی کا. لیکن ہمارے ہاں بدقسمت یہ ہے کہ علمی اختلاف میں بھی بسا اوقات لوگ جو ہے نا شو کی ہوئی ہے اور الحمدللہ ان کے 2 نمبر آئے ہیں کہ باقی تو دن جب اللہ نام مین پہلی آئے وہاں پہ اس میں شامل کیا گیا اس کو آیت باقی نمبر 1 شاید آپ پڑھیں تو پہلے پیج میں اس میں اللہ ہم نے 1 نمبر آیا. آپ کے پاس کون سا قرآن کون سا؟ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ کنز الایمان. اس میں بھی 2 ہے، اس میں بھی 2 ہے، اس میں بھی 2 ہے. سب یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل جو ہے یا قرآن جو ہے اس میں بھی ایک نمبر ہے. کیا سورہ ہے؟ بسم اللہ ایک اس کو دیے ہوئے 2 اس کو. یہ جو میرے پاس بھی ہے نا کثیر الایمان والا یہ والا شامل کریں تو 7 یہ میں نے کہا، میں نے یہی بات کی کہ اس میں 2 نقطۂ نظر ہیں. یہ 2 نقطۂ نظر ہیں کہ سورہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا حصہ نہیں ہے. یہ 2 نقطۂ نظر ہے مستقل. بعض کے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین جیسے باقی سورتوں سے پہلے بسم اللہ ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ ہے. اور دوسرے حضرات کہتے نہیں یہ بسم اللہ اس کا حصہ ہے. اور یہ آیت نمبر 1 ہے، الحمدللہ آیت نمبر 2 ہے. یہ دوسرا نقطہ نظر ہے. پھر اسی کو کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ کہ 7 مثانی سے تبھی ہو سکتا ہے کہ جب سورہ بسم اللہ کو اس میں شامل کیا جائے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں یہ شامل نہیں ہے، اب وہ 7 آیتیں کیسے بناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم یہ ایک آیت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ کیا ہے؟ دوسری آیت ہے. وہ ادھر 2 آیتیں بناتے ہیں اور وہ ادھر 2 جو ہے نا آیتیں بناتے ہیں. لیکن اس میں ظاہری بات ہے جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور جو ہے نا باقی صورتوں کے ساتھ بھی پڑھنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ زیادہ، تاکہ اگر یہ اختلاف، ظاہری بات ہے اختلاف میں ہوتے تو دونوں صحیح ہے، اللہ کے ہاں مقبول تو دونوں ہے، لیکن ظاہری بات ہے صحیح تو ایک ہی ہے نا، دونوں صحیح تو ہو نہیں سکتے، فروعی اختلاف ہے. اس لیے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، ضرور پڑھ لینی چاہیے سورہ فاتحہ سے کم از کم پہلے.
इखलास पढ़ते हैं जब नमाज में, दूसरी रकत में फिर तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है, उसमें तो फिर बिस्मिल्लाह उसमें बिस्मिल्लाह है, मुस्तहब है कि बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। जी जो हमें पढ़ाया जाता है, हमने पढ़ी है नमाज, दूसरी रकत में बिस्मिल्लाह से शुरू होती है, फिर तो ये जो आप कह रहे हैं ये पहली आयत है, तो अगर दूसरी रकात में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो फिर आयत तो कट गई। ये आयत अगर है बिस्मिल्लाह, ज़ाहिर बात है फिर सूरत में तो आयत ही छोड़ दी। इसका मतलब है कि सिखाने वाले भी यही सिखा रहे हैं कि बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा का हिस्सा, बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा का हिस्सा नहीं है। ये सिखा हमें जो हमारे एक तो ये है ना, अभी बाद में समझ आई, इल्म आया, लेकिन जो हमें अपने माँ बाप और घर से जो सिखाया वो भी यही सिखाया गया कि बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा, वरना तो फिर यही कहा जाता है कि दूसरी रकात में भी बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़नी है, तीसरी में भी पढ़नी है, चौथी में भी पढ़नी है। जब आप सूरह फातिहा पढ़े तो उसके साथ आपने हर सूरत में बिस्मिल्लाह पढ़नी है। इसका मतलब ये है कि उनके यहाँ भी मतलब है बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा का हिस्सा नहीं है। उसमें फिर नमाज का नुक्ता नज़र अगर आ जाए तो उसको फाल बनाए तो उस हिसाब से चल करेंगे। इमाम जो नमाज पढ़ाते हैं बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह दिल में पढ़ते हैं, ऊंची आवाज़ में नहीं, दूसरी रकत में नहीं पढ़ते। बिस्मिल्लाह असल में जहर बाकी सूरतों में नहीं दिया हुआ, जिससे लगता ये है कि जब फातिहा पढ़ी जाएगी तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ी जाएगी, दूसरों में ऑप्शन है कि वो ना भी पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। ऐसे देखो मसला ये है नुस्खा जात, ये नुस्खा जात जितने भी है, ज़ाहिर बात है नुस्खा नऊज़ु बिल्लाह, कुरान तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतारी गई किताब है, लेकिन ये लिखाई तो अल्लाह की तरफ से नहीं उतारी गई ना। लिखने वाले तो मैं और आप है, इसलिए लिखने वाले ने तो अपना जो उसका नुक्ता नज़र था उसी के हिसाब से ही लिखना था ना। देखो कुरान अल्लाह की किताब है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाए, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन ना जना ये लिखना, ज़ाहिर बात है ये तो मेरा है और आपका लिखा हुआ है। अब किसी ने जिसके जहन में ये था कि बिस्मिल्लाह इसका हिस्सा है, उसने उसको आयत नंबर 1 कर दिया, और जिसका नहीं है तो उसने उसको आयत नंबर जो ना 1 नहीं किया बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह को आयत नंबर 1 किया। अब वो लिखने वाले का अपना जो भी था जहन मिजाज, मुमकिन है कि शायद जो अभी प्रिंटिंग और ये हो रही है वो उसको पता भी ना हो कि भाई ये भी कोई जना क्या है इख्तिलाफ है। किसी मसलक से तो नहीं है ना इसका? नहीं इसका मसलक किसी इमाम ने नहीं कहा कि ये इख्तिलाफ किसी आइमान दरमियान नहीं था कि बिस्मिल्लाह नहीं, अइम्मा कह रहे हैं ना, अइम्मा कह रहे हैं ना, मैं आप तो नहीं कह रहे, ये तो अइम्मा उन्होंने कहा है कि मतलब इख्तिलाफ है कि ये उसने कहा है कि हिस्सा उसने कहा है जी बिस्मिल्लाह उसका हिस्सा साहब है ना, ये इस्लाम 360 उन्होंने जो सूरह फातिहा दी है उन्होंने बिस्मिल्लाह को काउंट नहीं किया। बाकी जो बयानुल कुरान है, तफसीरुल कुरान है, डिजिटल जो ऐप्स ये सारी तफसीर की हैं उनमें शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम जब नमाज पढ़ते हैं पहली रकत में बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, आप भी सब नमाज दूसरी रकत में आप भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, ये चीज़ हमारी जी ठीक है, उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें लिल्लाहि अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है, रब पालने वाला। रब असल में है तरबियत से, तरबियत रब, ये सारे लफ्ज़ मुरब्बी यानी किसी को स्टेप बाय स्टेप पालना,
تربیت میں بھی جو کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے، تو رب بھی کرتا ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی کرتا ہے. بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بچہ ہوتا ہے تو اس کا کھانا پینا وہی ماں کے ناپ اور اس کے ناپ کا کنیکشن ہوتا ہے، ادھر ہی سے خوراک. دیکھو اللہ کیسے نہیں انتظام کرتا ہے کھانے کا، اس کے ناپ ٹو ناپ وہ سارا خوراک اس کو ماں کے جو ہے نا پیٹ سے جا رہا ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ خون جا رہا ہوتا ہے، وہ سپلائی خون کی ہوتی ہے، صاف ستھری چیز کی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے اس کے منہ کو اس سے آلودہ ہونے سے بچا لیا کہ بھئی یہ دنیا میں جا کر کسی منہ سے اللہ کا ذکر کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ کا نام لے گا، اس لیے اس کو آلودگی سے بچایا. وہ دنیا میں آ کر پھر وہ اسی زبان کو اتنا آلودہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کیا، وہ گالم گلوچ برا بلا غیبتیں جو ہے نا اس طرح کی بری باتوں میں اس کو لگا دیتا ہے. پھر جب بندہ دنیا میں آتا ہے، بچہ دنیا میں آتا ہے تو پہلے اندر تو ایک ہی خوراک، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوراکیں ڈبل کر دیتا ہے. ماں کے سینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے چشمے جاری کر دیتا ہے، اور 2 چشمے. پھر جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کھانے کے 4 انتظام کرتا ہے. آسمان سے پانی برسا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے. اناج غلہ وغیرہ اگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے. پھل فروٹ یہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے. اور زمین سے پانی نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے، تو پہلے 1 تھا، پھر 2، پھر 4 ہو گئے. اور جب ادھر سے جائے گا نا تو جنت کے پھر 8 دروازے ہیں، 8 جنتیں ہیں. تو جدھر اس کا دل چاہے گا گویا کہ وہ جائے گا، وہاں پر بھی کھانا اس کا اور زیادہ. تو یہ تربیت ہے درجہ بدرجہ. رب العالمین الرحمن الرحیم. الرحمن اس کو کہتے ہیں رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. رحمان میں کوانٹٹی ہے اور رحیم میں کوالٹی ہے. رحمان میں دنیاوی اعتبار سے اللہ مہربان ہے. دنیا میں اللہ کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، فاسق کو بھی دیتا ہے، فاجر کو بھی دیتا ہے. گویا کہ اللہ کی رحمت کی کوانٹٹی وائز اس میں وسعت ہے، ہر بندے کو ملے گا. ممکن ہے کافر کو زیادہ ملے، مسلمان کو اس کے مقابلے میں کم ملے. اور رحیم یہ کوالٹی وائز ہے. یہاں رحم اتنا زیادہ نہیں ہے، کیونکہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں صرف رحم نہیں کرتے، جھٹکے بھی دیتے ہیں. وہ جو فل رحم کا تصور ہوگا نا وہ کدھر ہوگا؟ وہ جنت میں. کوالٹی جو رحم کی اصل کوالٹی نظر آئے گی وہ کس میں؟ ادھر یہ والا تصور نہیں ہے کہ بھائی آپ جو چاہے آپ کو ملے. مجھے چاہت ہے بچے کی، نہیں مل رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ کا میرے اوپر رحم نہیں ہے. مجھے چاہت ہے کہ مجھے پیسہ ملے، مال ملے، دولت ملے، نہیں مل رہا ہے. یہ میری چاہت ہے لیکن نہیں مل رہا ہے. اللہ دے بھی دیتے ہیں لیکن نہ کبھی نہیں بھی دیتے ہیں. لیکن جنت میں کا جو قرآن میں اللہ بیان کرتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے کہ جو تمہارا دل چاہے گا. بچہ چاہیے تو بچہ، مال چاہیے تو مال، دولت چاہیے تو دولت، جو تمہارا دل چاہے گا. اب ظاہری بات ہے یہ پھر کوالٹی ہے نا کہ رحم اس حد تک اعلیٰ کہ جو بندہ چاہے گا. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بس اوقات پوچھتے تھے، کسی کو گھوڑ سواری کا شوق ہوتا تھا، وہ پوچھتے تھے گھوڑ سواری ہوگی؟ آپ نے فرمایا گھوڑ سواری ہوگی. کسی کو کھیتی باڑی کا شوق ہوتا ہے
بعض لوگ جو زمیندار لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر ادھر کھیتی باڑی سے ہٹا کر شہر میں 10-15 دن بھی بٹھا دے تو ان کو ادھر جیسے کوئی چیز کاٹنے کو دوڑتی ہے، ان کو شوق ہوتا ہے۔ تو پوچھتے تھے کہ بھائی زمیندارہ بھی ہوگا؟ آپ نے کہا ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ادھر زمیندارہ بھی ہوگا، اور زمیندارہ اس طرح کہ بھائی آپ یوں کریں گے تھوڑی دیر میں وہی اگے گا، کٹائی ہوگی اور ایک ڈیر لگ جائے گا طاقت دینے کا گندم کا یا جو آپ نے بویا ہے اس کا۔ تو جو تمہارا دل چاہے گا۔ تو الرحمن الرحیم کا میں کہہ رہا ہوں، رحمان الدنیا، رحیم و رحیم گویا کہ دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں یہ رحمان، یہ صفت رحمان کی وجہ سے، اور جو آخرت میں مہربانی ہوگی وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ صفت رحیم۔ اور یہی بسم اللہ میں بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، مالک یوم، دن، دین آنر، دین بدلہ، جزا، بدلہ جزا، جزا کے دن کا مالک۔ اب اس میں آخرت کا تصور ہے۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پہلے بھی بتایا تھا کسی موقع پر کہ دیکھو عربی میں پہلے ورب ہوتا ہے، پھر سبجیکٹ ہوتا ہے اور پھر آبجیکٹ ہوتا ہے، یعنی پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے۔ اب اس کو ہونا چاہیے تھا نعبدو کا، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، ہم عبادت کرتے ہیں تیری۔ لیکن اس میں پھر وہ والا معنی نہیں ہوتا۔ یہ تو کیا کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اس کی نفی نہ ہوتی۔ اس لیے اس کا کو اٹھایا اور اٹھا کے اس کو نعبد سے پہلے لے آئے۔ یہ عربی کا اصول ہے کہ ہر وہ چیز جس کا حق پیچھے لانے کا ہو اس کو پہلے لایا جائے تو وہ حصر اور اختصاص کا فائدہ دیتا ہے۔ حصر اور اختصاص کا، حصر کا معنی کیا ہے؟ مطلب ہے حکم کو ایک چیز میں بند کر دینا، تجھ ہی سے محبت۔ اب دیکھو یہاں یہ حصر ہے اور اس میں تخصیص ہے، تو ایاک نعبد، یہ ایا کو پہلے لے آئے اور نعبد کو پیچھے کر دیا۔ اسی کا معنی ہم کرتے ہیں تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اور یہاں لانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانا جائے۔ اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ معبود ہے۔ عام طور پر معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پہلے بتوں کو پوجا جاتا تھا، آج کل بتوں کو نہیں پوجا جاتا۔ بہت ساری اور چیزیں ہیں، مثلا آج کل میں رازق سمجھتا ہوں نوکری کو، کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر نوکری ہے تو رزق ہے، اگر نوکری نہیں ہے تو رزق نہیں۔ اب دیکھو یہ بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو، جب نوکری، اور اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ مثلا نوکری میں ہے، دفتر میں ہے، نوکری کر رہا ہے، اور بیچ میں ظہر کا ٹائم آتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے کہ بھائی نماز کا ٹائم ہے۔ اب ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف نوکری کا حکم ہے، باس کا حکم ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔
اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں یا نوکری کا بندہ ہوں، یہ پتہ چلتا ہے اس وقت. وہ آپ نے شاید سنایا تھا مجھے واقعہ آپ نے اس کا، میں بہت بڑا اس کو 2-3 جگہ اور بھی کوٹ کیا اس کو، کہ وہاں کام پہ تو اسٹارٹ میں نماز کی جگہ نہیں تھی، تو نماز کے لیے کوئی جگہ بنوا دی گئی اور ایک اسٹور سا تھا نیچے، اور اس کو خالی کر کے ظہر کی نماز. اب دیکھتا تھے کہ 1 2 3 4 5 لوگ زیادہ آتے گئے. ظاہری بات ہے وہ ظہر کا ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ اس میں کام ہوتا ہے بڑا، تو وہ تقریباً کوئی گھنٹہ جا کے مطلب لگاتا ہے، کوئی آدھا گھنٹہ لگاتا ہے، کوئی پون گھنٹہ لگاتا ہے. اب یہ سارے لگا گئے. اوپر مالک کو جب پتہ چلتا ہے، گورے کو، وہ دیکھتا ہے بھائی یہ تو ساری سیٹیں خالی ہوتی ہے 1 سے 2 بجے کے بیچ میں. پتہ چلتا ہے کہ بھائی مسلمان نماز پڑھنے جاتے ہیں. میں کہا اچھا مسلمان نماز پڑھنے جاتے ہیں؟ میں کہا ٹھیک ہے مسلمان نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے جائے مسلمان نماز پڑھ لیں، لیکن یہ جو 1 گھنٹے کا ان کا وقفہ ہے نا، اس کی ان کی تنخواہ سے کٹوتی ہوگی. اب دیکھو ادھر پھر پتہ چلتا ہے ایمان کا کہ بھائی جب آپ کی تنخواہ سے کوئی بندہ کٹوتی کرتا ہے اور آپ پھر بھی کہے کہ نہیں میری تنخواہ سے بھلے کٹوتی ہو لیکن میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اپنا جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے. وہ پتہ چلا کہ جب یہ پتہ چلا کہ اب تنخواہ میں سے کٹوتی ہے. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ عام طور پر کہتے ہیں نا باس منع کرتا ہے. میرا نہیں خیال کہ باس کبھی منع کرے گا نماز سے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یعنی بھلے وہ ملحد کیوں نہ ہو آپ کو نماز سے منع نہیں کرے گا، لیکن جب ہمیں کوئی بندہ نماز کی اجازت دے نا، تو نماز کی اجازت کا کیا مطلب ہے؟ نماز کی اجازت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو 10 منٹ آپ کی نماز پہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک کا جو ٹائم لگنا ہے وہ ہے بس. یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر سے نکلے اور نکل گئے راستے میں بھی جی السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے گپ لگا رہے ہیں، پھر چلتے ہیں ادھر، پھر وضو خانے میں آرام سے بیٹھے ہیں، پھر وہ یہ آپ اپنے جو آپ کا اپنا ٹائم ہے اس میں کریں. لیکن جب وہ ظاہری بات ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ نماز کے لیے تو جاتا ہے آدھا گھنٹہ، جب اپنے گھر کا کام ہو بندے کا اور نماز کے لیے آتا ہے تو وہ آدھا گھنٹہ لگاتا ہے مسجد میں. پھر تو سلام پھیرتے ساتھ ہی دعا کا بھی انتظار نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے گھر کا کام کرنا ہے. تو جب دفتر کا کام ہو اگر اس طرح تو پھر کوئی منع نہیں کرے گا. تو بہرحال وہ جب انہوں نے تنخواہ کی ظاہری بات ہے سارے نماز تو پڑھنے کے لیے جاتے نہیں تھے، سب کا مقصد ہی یہی تھا کہ چلو کوئی آدھا گھنٹہ ہمیں کام سے، پون گھنٹہ ہمیں کام سے چھٹکارا ملے. وہ آہستہ کم ہوتے 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 وہی 2-3 بندے رہ گئے. 3 مہینے دیکھنے کے لیے اس نے بھی چلایا. اس نے جب 3 مہینے دیکھا کہ بس یہی 2-3 بندے ہی ہیں جو پکے نمازی ہے، اور وہ انہوں نے کہا ان کو پچھلے جو مہینے ان کی تنخواہ میں کٹوتی ہے وہ بھی دے دی جائے اور آگے ان کی تنخواہ سے کٹوتی بھی نہ کی جائے اور ان کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے. تو یہ جو ہے نا ادھر پھر بندے کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کی کرتا ہوں یا پھر نوکری کی کرتا ہوں، اللہ کی کرتا ہوں یا پھر معاشرے کی جو ہے نا عبادت کرتا ہوں. ایاک نعبد، میں ہم تیری ہی، ترجمہ میں کرتا ہوں ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے نستعین ہم کیا کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. اب مدد بھی ہر جو ہے نا چیز میں مدد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا ہے، اگرچہ اس میں
یعنی بہت تقوی کا بالکل آخری ڈگری ہو جائے گی اگر اس پر بندہ عمل کرے. آپ نے فرمایا نا اگر آپ کے گھوڑے پر سوار ہے اور آپ کا جو گھوڑا ہے وہ آپ سے گر جائے نا تو آپ کسی کو یہ بھی نہ کہا کریں کہ یہ گھوڑا مجھے ہاتھ میں دے. یہ بھی سوال ہے, یہ بھی دوسرے سے استعانت ہے. یعنی اتنا رسول اللہ, آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے نا, آپ نے فرمایا یہ بھی خود ٹھیک کر لیا کریں. اس میں بھی جو ہے نا خود کر لیا کریں. لیکن یہ ظاہری بات ہے ویسے بھی ایک تقویٰ ہوتا ہے, ایک فتویٰ ہوتا ہے. تقوی کے لیے بہرحال بہت بڑا, اگر کوئی بندہ تقوی پر عمل کر سکتا ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ برا نہیں ہے کہ جتنا زیادہ تقوی پہ عمل کرے گا اتنا زیادہ اللہ کے کیا جائے گا, قریب جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا یہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا بھی یہی, تقوی پر عمل کر کے دکھایا. آپ گھر میں سارے کام آپ خود کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ گھر کے چھوٹے موٹے کام سارے کرتے تھے اور اس میں کوئی عار بھی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس نہیں کرتے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میرے خیال میں آج کل جو کہتے ہیں نا مصروف ہوں اور یا ذمہ داریاں زیادہ ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی دنیا میں ایسا بندہ کوئی آیا ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف ہوگا. بیک وقت اتنے عہدے, اور یا یہ بندہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا ذمہ داریاں زیادہ ہے. میرا نہیں خیال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بعد یا آپ سے پہلے کوئی دنیا میں ایسا بندہ آیا ہوگا کہ جو آپ سے زیادہ اس کی کیا ہو ذمہ داریاں. اب ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 9 تو آپ کی بیوی ہیں. اب 9 بیویوں کی ذمہ داریاں, ان کے پھر الگ الگ گھر, 9 گھر, یعنی ایٹ اے ٹائم 9 گھر سنبھالنا سوچ بھی نہیں سکتا ہے بندہ. تو جو ایک گھر والا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری ذمہ داریاں زیادہ ہے اس لیے مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اور جو ہے نا جو 2 والا ہے, 3 والا ہے, 4 والا ہے, ظاہری بات ہے امتی کے لیے تو 4 تک کی اجازت ہے. ایک بندہ بہت زیادہ ہوگا تو 4 تک جائے گا. پھر اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حاکم بھی وقت بھی ہے, نبی بھی ہے, سپریم کمانڈر بھی ہے, اور جو ہے نا چیف جسٹس بھی ہے. یعنی یہ ساری ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اکیلے وہ بھی کر رہے ہیں, اور ادھر اور اسی کے ساتھ ساتھ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت بھی کر رہے. اور جو نا پھر صحابہ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ کے رسول بس کرے, یہ آپ کے پاؤں میں ورم آ گئے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا, کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ دعا مانگی جا رہی ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہدایت دے ہمیں صراط المستقیم, کس کی؟ سیدھے راستے کی. ہدایت کے ایک معنی تو ہوتے ہیں راستہ دکھانا, اور ایک معنی ہوتے ہیں منزل مقصود تک پہنچانا. منزل مقصود تک پہنچانا. اب یہ دونوں معنی کیوں کرنے پڑتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کریم میں بسا اوقات اس کا معنی راستہ دکھانے کے ہوتے ہیں اور بسا اوقات منزل مقصود تک پہنچانے کے ہوتے ہیں. اب جیسے مثلا انا ہدیناہ السبیل, انا ہم نے دکھایا ان کو راستہ, اما شاکرن کچھ اس پہ چلے تو شکر گزار بنے, و اما کفورا اور کچھ نے انکار کیا, نافرمانی کی. اب دیکھو یہاں ہدایت کا معنی منزل مقصود تک پہنچانا نہیں ہے بلکہ راستہ دکھا, کیونکہ منزل مقصود تک پہنچانے کے بعد تو پھر گمراہی کا تصور ہی نہیں ہے نا. میں
مجھے کوئی کہے مجھے سی مارٹ دکھا دے، میں اس کو کہتا ہوں یار ہم ادھر سے جائیں گے، ادھر سے پھر جو ہے نا بائیں مڑیں گے، ادھر سے پھر بائیں مڑیں گے، سامنے سی مارٹ ہے، ممکن ہے یہ نہ پہنچے اور ممکن ہے پہنچ جائے، لیکن میں اس کو ہاتھ سے پکڑ کے سی مارٹ میں اس کی انٹری کرا دوں تو پھر تو اما شاکرن و اما کفورا والی بات تو آگے ٹھیک نہیں ہے. اس لیے یہاں ہدایت کا معنی کیا ہے؟ راستہ دکھانا. انک لا تہدی من احببت، یہ انک بے شک کا آپ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا تہدی، لا آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں. اب دیکھو یہاں پر ہدایت کے معنی راستہ دکھانا نہیں ہے بلکہ منزل مقصود تک پہنچانا ہے. کیونکہ اگر ادھر مانا کرے راستہ دکھانے کے کہ انک لا تہدی، کہ آپ راستہ نہیں دکھا سکتے، نعوذ باللہ من ذلک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بعثت کا مقصد ہی راستہ دکھانا ہے. یہ تو آپ کے جو بیسک ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کی نفی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ منزل مقصود تک پہنچانا. یعنی انک لا تہدی، آپ کسی کو منزل مقصود تک پہنچا نہیں سکتے. من احببتا، جس کو آپ چاہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پر ایک نہیں سینکڑوں بار گئے اور اس مقصد کے لیے گئے جو ہے نا اندھیری راتوں میں گئے، جیسے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آندھی ہے، طوفان ہے، بارش ہے، اور اس طرح کا طوفان ہے کہ ہر بندہ اندر سے اس طرح کے جو ہے نا موسم میں ویسے بھی بندہ تھوڑا سا ڈرا ڈرا ہوتا ہے، اور ڈرے ہوئے آدمی پر بات کا اثر جلدی ہو جاتا ہے. یہ زلزلے والے دن یا کوئی جب جھٹکا لگ جائے یا کوئی اس طرح کی مصیبت آ جائے تو مسجد میں لوگ تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ڈر کی وجہ سے بندے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کا غلبہ ہوتا ہے. تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بھی دل میں یہ سوچ کر کہ شاید اس رات کے جو حالات ہے، اندھیرا ہے، ڈر ہے، اس کی وجہ سے یہ ایمان لے کے آئے. آپ ابو جہل کے دروازے میں گئے، کیسے گئے، کس مشکل سے گئے، بارش بھی ہے، طوفان بھی ہے، گرج چمک بھی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا. ابو جہل کے دل سوچتا ہے پتہ نہیں اس رات میں کون، اور خیال آتا ہے کہ شاید کوئی بہت حد درجہ ضرورت مند ہوگا، جس کو کوئی بہت بڑی ضرورت ہوگی، ورنہ چھوٹی موٹی ضرورت کے لیے اس رات کو کوئی بندہ نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس رات کو نکلے. وہ دل میں سوچ کے کہ جو بھی ہوگا، جو بھی مانگے گا میں دے دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس حالات میں نکلنا، اس کا مطلب ہے کوئی بہت ہی ضرورت مند ہے. ادھر آگے دروازہ کھولتے ہیں تو سامنے بھتیجے کھڑے ہیں. پوچھا کیا ہے مسئلہ؟ میں کہا چچا بس اتنی سی بات ہے، کہو لا الہ نہ مانا، نہ مانا. وہ اس نے حالانکہ کہا تھا کہ جو بھی، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انک لا تہدی، آپ منزل مقصود تک کسی کو نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ منزل مقصود تک پہنچانا یہ اللہ. من احببتا، تو بتانا صرف یہ ہے کہ ہدایت کے دو معنی ہیں، ورنہ پھر بسا اوقات اگر ایک معنی کرے نا تو دوسری جگہ پھر وہ والا معنی، مثلا انک لا تہدی، اگر راستہ دکھانا ادھر معنی کرے اور آپ کہیں انک لا تہدی، بے شک آپ راستہ نہیں دکھا سکتے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ نہیں دکھا سکتے پھر راستہ دکھائے گا کون؟ یہ جو راستہ دکھانے والے ہیں سب کو راستہ دکھایا تو آپ ہی نے. اور اسی طرح انا ہدیناہ السبیل، اگر وہاں منزل مقصود تک پہنچانے کا معنی کرے کہ بھائی ہم نے ان کو منزل مقصود تک پہنچایا، تو
تو پھر آگے منزل مقصود تک پہنچنے کے بعد تو گمراہی کا تصور ختم ہو جاتا ہے. اس لیے یہاں ہدینا بمانا کیا ہے؟ راستہ دکھانے کہ ہم نے ان کو راستہ دکھا دیا. یہ دو راستے ہیں، جیسے قرآن میں ایک اور جگہ بھی وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، وَهَدَيْنَاهُ، ہم نے ان کو دو گاٹیاں دکھا دیے، یہ گاٹی ہے اور یہ گاٹی ہے، اس پہ چڑھنا ہے یا اس پہ چڑھنا ہے، یہ ایمان کی گاٹی ہے اور یہ کفر کی گاٹی ہے، تمہاری مرضی ہے. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور اس میں تعلیم ہے ہمارے لیے کہ سب سے زیادہ اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے. سب سے زیادہ مال، دولت، اولاد، صحت، تندرستی، یہ ساری چیزیں پیچھے، سب سے زیادہ ہدایت کی دعا، کیونکہ ہدایت سب سے زیادہ قیمتی ہے. ہدایت سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا جو نظام بنایا نا، اس نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ جو چیز میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اللہ نے وہ چیز سب سے زیادہ آسان کر رکھی ہے. جس کی ضرورت میرے اور آپ کے چاہے دنیاوی زندگی ہو چاہے اخروی زندگی کے لیے بہت زیادہ ہو، اللہ نے وہ چیز سستی کر رکھی اور آسان کر رکھی. اب دیکھو ہماری زندگی میں سونے کا کوئی اتنا خاص تعلق نہیں ہے، سونے کی کوئی اتنی خاص ضرورت، لگژری ہے نا. سونا اگر کسی کے پاس نہ ہو بھوکا مرے گا؟ نہیں مرے گا. سونا نہیں پہنا ہو تو زندگی اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اس لیے وہ مہنگا ہے. پھر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جس کی سونے کے مقابلے میں ضرورت زیادہ ہے، وہ چیزیں سستی ہیں. کھانے پینے سے زیادہ چیزیں جو زیادہ ضرورت ہے وہ انسان کو پانی کی ہے. کھانے سے زیادہ کس کی ہے؟ پینے کی. وہ اس سے سستا ہے. اس سے جو زیادہ جو ہے نا انسان کو ضرورت ہے وہ ہوا کی ہے. یہ تو شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آکسیجن ہے، ہوا ہے، یہ فری میں اللہ دے رہے ہیں. ورنہ اگر اس پہ کوئی یہ بھی سرکار کے ہاتھ میں دیا جاتا، یہ بھی انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ غریب لوگ، اور یہ اس کے اگر یہ مہنگی چیز ہوتی اس کو خریدنا مشکل ہوتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو، اب دیکھو، اور سب سے جو زیادہ ضرورت ہے وہ ہدایت کی ہے، اور ہدایت اس سے زیادہ کیا ہے؟ آسان. اس لیے باقی کسی چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی، یعنی ایفرٹ میں اس معنی میں کہوں گا کہ اللہ نے بندوں کی کوئی ذمہ داری اس میں نہیں لگائی. لیکن ہدایت ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے تاکہ ہر بندے کو بالکل آسانی کے ساتھ ہدایت ملے. اور ہدایت سب سے زیادہ قیمتی اس لیے ہے کہ اس کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ نہیں ہے، آخرت کے ساتھ. کاش ایمان والے کو اپنی ایمان کی قیمت کا اندازہ ہو جائے. لیکن مادیت والی زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے. اللہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کے دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے، ان کو اللہ دکھا دیتا ہے. ہر بندے کو نہیں دکھائی دیتا. یہ پتہ چل جائے کہ یہ دنیا ساری ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، یہ ایمان کی قیمت کے برابر یہ ساری دنیا میں نہیں. ہمارے پاس جو چیز ہے قیمت، ایمان، ہدایت. اس لیے قرآن کریم میں دیکھو ادھر بھی اہدنا الصراط المستقیم اور آگے بھی ھدی للمتقین. اسی طرح قرآن جدھر جدھر بھی ہے نا تو ھدی للناس، ھدی للناس، ھدی للعالمین، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فری نہیں، فری کے ساتھ ساتھ انتظام بھی کیا
تاکہ کہیں کوئی بندہ اس نعمت سے جو اللہ کی ہے کوئی بندہ خالی نہ رہ جائے. اس لیے ہر نماز میں بھلے بندہ کچھ مانگے نہ مانگے اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت، اور نماز کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، اور اپنے ایمان کی تجدید بھی کرنی چاہیے. ساتھ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب آپس میں ملتے تو یہ کرتے ایک دوسرے کے ساتھ ایمانی باتیں بھی کرتے، ایمان کی تجدید بھی کرتے، ایک دوسرے کو کلمہ سنا دیتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اس سے ایمان کی تجدید بھی ہوتی ہے، تجدید بھی کرنی چاہیے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعمت انعام کیا تو نے علیہم جن پر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ ایمان لائے جیسے کہ یہ صحابہ ایمان لائے. ابھی انبیاء تو انبیاء 1,24,000، صحابہ میں جو 2 جلیل القدر صحابہ شیخین کریمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، شہداء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت سارے صحابہ، اور باقی سارے صحابہ کس میں آتے ہیں؟ صدیقین. باقی سارے صدیقین میں. اسی طرح جو اولیاء ہیں، تابعین، تبع تابعین، اولیاء عظام، یہ بھی سب کس میں آتے ہیں؟ صدیقین میں، صالحین میں. صالحین میں آپ کے آس پاس، آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں بھی آپ کو لوگ نظر آئیں گے کہ جو کیا ہے؟ صلحاء ہے، نیک ہے. اور وہی صالحین، ان کو دیکھ کر بندہ کہے دیکھو یہ نہیں کرتا میں بھی نہیں کروں گا، یہ نہیں کرتا میں بھی نہیں کروں گا، یہ کام نہیں کرتا، یہ اس سنت کو فالو کرنا میں بھی کروں گا، یہ صلحاء. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. رفاقت انہی کی ہے، بس اچھی رفاقت انہی کی ہے. ورنہ پھر قیامت والے دن کہتا ہے بندہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا یا ویلتا، یا ویل، اے ہلاکتوں، لیتنی کاش میں فلاں کو اپنا جگری دوست نہ بناتا. فلاں کو اپنا، کیونکہ فلاں کی جگری دوستی کی وجہ سے مجھے آج میں جہنم میں جا رہا ہوں. میں یہودی کو، یہود و نصارہ میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناتا، یا کسی مسلمان کو، مسلمان صالح نیک کو، اچھے آدمی کو اپنا دوست بناؤ، اس سے تعلق رکھو. آپ کو حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اچھے آدمی، اچھے ہم نشین کی مثال نہ اس کو یہ عطر بیچنے والے کسی ہے. جب آپ کسی عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھتے ہیں تو یا آپ اس سے خرید لیں گے عطر، یا اگر نہیں خریدیں گے آپ کو وہ ٹرائی کرنے کے لیے لگا کے دے دے گا، نہیں تو اس کی طرف سے خوشبو تو آئے گی نا آپ کو. تو نیک ہم نشین تو یہ ہے کہ آپ کہیں سے کوئی خوشبو ملے گی. اور برے ہم نشین کی مثال آپ نے فرمایا کنافخ الکیر، یہ جو بٹی کو دھونکنے والے کسی ہے. جب یہ بٹی کو دھونکتا ہے تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو یا تو اس کی کوئی چنگاری آپ کے کپڑے پر لگ کے آپ کے کپڑے کو جلا دے گی، آپ کا کپڑا جل جائے گا. اگر کپڑا نہ بھی جلے تو کم از کم دھواں
آپ کے نتنوں میں، آپ کے کپڑوں میں، آپ کے جسم میں تو چلا جائے گا نا. یعنی بندہ یہ کہے کہ میں اگر شرابیوں کے پاس بیٹھوں، برے لوگوں کے پاس، جواریوں کے پاس بیٹھوں ان کی مجلس میں، تو اگر شراب نہ بھی پیے، جوا نہ بھی کھیلے، تو کم از کم ان کی مجلس میں ان کا ساتھی تو بنا، اس کی بو تو آئی اس کے پاس. اس لیے بندے کو جو نا دوست اچھا ہو، اور جو نا اس صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کو چھوڑ کر ان لوگوں کے علاوہ جن پر غضب کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور غضب اللہ کا کس پر ہے؟ یہودیوں پر ہے. وغضب اللہ علیہ ولعنہ، قرآن نے مغضوب علیہم یہود ہے ان کے راستے پہ بھی نہ چلا، ولضالین اور گمراہ لوگوں کے، اور اس سے مراد یہ نہ عیسائی ہے، یعنی نہ یہودیوں کے راستے پہ چلا نہ عیسائیوں کے راستے پہ چلا، بلکہ کس کے راستے پہ چلا؟ جن لوگوں پر انعام ہے تیرا. یہود عیسائیوں کے ساتھ معاملہ، تعلق اس معنی کر، آپ کاروبار تو کر سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جگری دوستی، جگری تعلق جو نا. اسی لیے جو نا علماء جو ہے صحیح معنوں میں وہ فرماتے ہیں کہ یورپین ممالک میں یا اس طرح کے ممالک میں باقاعدگی کے ساتھ رہائش اختیار کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اگر آپ کا ملک میں آپ کی ضروریات اللہ پوری کر رہے ہیں تو آپ ایسے ملک میں رہیں کہ جہاں آپ آسانی کے ساتھ اسلام پر عمل کریں. ورنہ تو اس طرح کے ممالک میں جہاں آپ کو جمعے کی نماز کے لیے بھی 50-50 60-60 70-70 میل جانا پڑتا ہے. ظاہری بات ہے وہاں آپ کی جماعت نہیں ہے، آپ کا کوئی دوست مسلمان نہیں ہے، آپ کا کوئی تعلق، آپ کو بسا اوقات معاشرہ بھی بہت سارے گناہوں سے بچا لیتا ہے کہ بھئی یہ رشتہ دار دیکھ لے گا، جو نا محلے دار دیکھ لے گا، یہ بھی بہت سارے گناہوں سے. اور وہاں گناہوں سے بچنے کا آپ کے لیے آپ کے پاس نہ، اور اگر ساتھ میں ایمان بھی نہ ہو تو پھر ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں دیکھا ہے کہ جو وہاں جا کر پہلے خراب ہوئے اور وہ خرابی کے بالکل معراج تک پہنچے، انہوں نے برائیاں ساری دیکھ لی، جب ان کو اندازہ ہوا خود نہ کہ بھئی اس برائیوں میں تو کہیں بھی سکون نہیں ہے، اور انہوں نے پھر ریورس گیئر لیا ہے اور پھر وہ واپس آئے ہیں، پھر وہ ہم سے اچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ پھر بائی چوائس دوبارہ جو ہے نا اسی راستے پہ. ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں وہ پھر جو ہے نا اس اعتبار سے ہم سے اچھے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا یہ کر رہے ہیں کہ جن پر انعام ہے ان کے راستے پہ چلا اور ان کے راستے سے بچا کہ جن پر غضب ہے اور گمراہ لوگ ہیں، یعنی عیسائی اور یہودیوں کے راستے پر. اور قرآن بار بار منع کرتے ہیں لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ان کو دوست نہ بناؤ، ان کو ساتھی نہ بناؤ، اور ان کے ساتھ ایسا تعلق نہ رکھو کہ جو تعلق جگری ہو اور دلی محبت والا تعلق ہو. اللہ تبارک و تعالی